کہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت زمانوں میں اسلام کے شکل اور جو انسان یا تقریب اس وقت انسانوں کی پیدائش ہوئی ان کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ مذہب تھا وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک الا نعبد الا اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے اندر بھائیوں کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، مباحثہ ہوا تھا، تو آپ نے کہا اپنے بچے آپ ہی لے آئے اور میں بھی اپنے بچے لے آتا ہوں اور میں بھی لے آتا ہوں، اور پھر میدان کے اندر اللہ سے کہتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت برسا دے، لیکن وہ صحیح بات ہے۔ تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ فرمایا تھا، اس یاد رکھا کریں سوام بیننا و بینکم، کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے کیا الا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ بندگی اگر ہوگی، سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر اللہ کی بندگی سے ہٹ کے دوسروں کی بندگی کا سب سے بڑا فتنہ، اور یہی فتنہ جو ہے انسانوں کی بربادی کی باعث بن رہا ہے۔ اگر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کر لیتے تو دنیا کے اندر انصاف ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے سارے لوگ اسی وقت تھے، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب جو یہ مظاہر کا ایک سمندر کاٹے مار رہا ہے، کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی حدیث بن گیا ہے، کوئی دیوبندی بن گیا ہے، کوئی حنفی بن گیا ہے، کوئی چکڑاولی بن گیا ہے، کوئی مرزئی بن گیا ہے، کوئی غلام احمد بن گیا ہے، دائرہ اسلام سے لوگ کئی جو ہے بالکل ہی جو لا نبی میں قاضی پہ جو ایمان نہیں رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ انسان جو ہے اپنی قوت حس سے، اپنی عقل اور ادراک سے صحیح دین کے اوپر قائم رہے، تو پھر اللہ نے انسانوں کے درمیان کبھی کا اس فیصلے کر دیتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ قیامت تک کافی ہے، اسی لیے جب تک ایک جماعت ہمارے اندر ایسی رہنی چاہیے جو دعوت کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، برائی سے روکے، ینہون عن المنکر، منکرات سے روکے اور امر بالمعروف کرے، اور یہ جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کی جماعت کا ہوگا، اور جماعت اللہ کی جو ہے حزب اللہ جو ہے وہی جو جماعت اللہ کی ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیہِ یَخْتَلِفُونَ، یہ جو ہم تمہارے اختلافات ہیں اس کا فیصلہ اگر اللہ نے پہلے یہ نہ کیا ہوتا کہ آپ اپنے ادراک سے، اپنے عقل سے، اپنے احساس سے اس کو صحیح دین کو پہچانیں، تو اللہ یہ پھر تمہارے درمیان کبھی کا یہ فیصلہ کر دیتا۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ جو ہمیں مالک یوم الدین جس دن عدالت لگے گی اس دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مشرق میں فرشتہ ہوتا ہے اور ایک مغرب میں فرشتہ ہوتا ہے، اور دونوں صدا لگاتے ہیں اے لوگوں جو تھوڑا مل جائے حلال مل جائے اس کے اوپر قرار کر دو اور جنت کی جستجو میں لگ جاؤ۔ تمہارے اوپر اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ تمہیں موت سے پھر زندگی کی طرف لے آئے، اور سب انسان اس کی آواز کو سنتے ہیں لیکن غیر محسوس طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا یہ سحر سے کمی کرتا ہے کمی کرو نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شمس کانے وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ادا سے ہے۔ یہ جو صبح کا اندھیرا چٹکتا ہے انہیں 100,000 انجن سے ہوتی ہے سحر میں، ساری رات ستارے جو ہیں جہالت کے خلاف، اندھیروں کے خلاف لڑتے ہیں، پھر صبح جا کے شروع ہوتا ہے، اور صبح کا جو سویرا جو فجالہ ہوتا ہے وہ علامہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے، لیکن جو جہالت اور ضلالت لرزتی ہے وہ بندہ مومن کی اذان جب نعرہ تکبیر وہ بلند کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوتی ہے تو پھر سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جیسے وہ صدا بند ہوتی ہے پھر وہ پھر کہتا ذرا لیٹ جا اوپر ڈور۔ یہ لیکن علماء کہتے ہیں مفسرین کہ یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صدا سن لی، اللہ نے پکار دیا ہے، اب غالب کو اللہ کی ڈر کو خوف کو آنا چاہیے،
لیکن اس وقت آدمی جو اپنے نفس کی ڈر کی وجہ سے، اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے پھر وہ سو جاتا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں یہ بھی شرک کے گھر میں کیا کہ نفس کی اس نے غلامی کر لی ہے، اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کی۔ اسی لیے تو صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بار بار الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کی ملاقات، اللہ کی نماز، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اے مومنوں نیند سے بہتر ہے آ جاؤ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیسی وہ صدا ہوتی ہے ذرا صبح جب وہ پڑتی ہے نا، بڑی میٹھی ہوا ہوتی ہے اور وہ ایسے ترانہ بن کے گونجتی ہے، فضا تاروں جیسے موسیقی کی تاریں ہلتی ہیں، ایسے وہ الصلاۃ خیر، بتی سے بتی بھی آواز ہو نا جی موزر کی، جب وہ اس کے آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو خود اس کے اندر ایک لطف پیدا ہوتا ہے۔ کبھی سے ذرا اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں نا اور پھر اذان کا جواب دیں کہ صدقہ یا اللہ تمہیں، اللہ آپ سچ کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے یہ جو فیصلے ہیں اگر نہ کیے ہوتے تو میں تمہارے درمیان کبھی کروں۔ اب یہ کہتے ہیں فیقولون ربنا علیہ آیات تبقی فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں پائے گی، اللہ فرماتے ہیں قل انما الغیب للہ، جیسے اس نے بھی سورہ ملک میں بھی فرمایا، پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب دیجیے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہوں۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہوا سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ان سے کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بے شمار فائدے سمیٹ لیتا، اپنے رشتے داروں کو فائدے سمیٹ لیتا، میں صرف تمہیں انما انا نذیر مبین، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کوئی تم سے مالی مفاد نہیں چاہتا، میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم میرے اوپر درود پڑھتے رہو، لیکن اگر پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تمہارے اوپر رحمت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، میں نہیں یہ چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے، میں تو صرف تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے، خیری جرا اور شری جرا، وہ آگے آ رہا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ کاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کی تخلیق کی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انسان کے دل کے اندر کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں ان کی لگے جان سے بھی قریب، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ایک دائیں اور بائیں ہر بات ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہی لفظ زبان سے نہیں نکلتا جو ضبط تحریر میں نہ، اس لیے میرے عزیزوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الغیب للہ، اللہ کے لیے ہے ساری غیب، میں کچھ نہیں جانتا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، قیامت ہماری برپا ہو کے پتہ چل جائے۔ اب یہ ایک منظر ہے، ایک ایسا جیتا جاگتا ہے کہ منظر ہے بھائی ذرت الناس رحمت من بعد ضراء مستهم اذا مکر فی آیاتنا قل اللہ واسرع، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا وعدہ چڑھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چار باتیں شروع کرتے ہیں۔ یہ تو جیسے چلے گیا نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سارے مشرکین مکہ اور سفیان کی قیادت کے اندر آپ کے سارے منتیں سماجیں تھیں کہ اللہ کے پاس جا کے دعا کریں کہ اللہ یہ بادشاہ کا سلسلہ شروع کرے اور اس قہر سے نجات دے، اور جب مارچیں ہو گئی تو پھر ہو گئے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مشرین آ گئے، اے موسیٰ
جو مجھے اللہ کے پاس قربت کا مسئلہ ہے ذرا دعا کر دیجیے اس عذاب سے نجات دے. پھر بول لوٹ گئے. پھر مینڈکوں کا عذاب ہے کہ کھانا بھی مینڈک، بستر بھی مینڈک، کپڑے بھی مینڈک، سونا بھی مینڈک، جاگنا بھی. پھر دعا کی پھر، لیکن ہر دعا کے بعد انہوں نے کہا یہ ساحر ہے جادوگر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، 20 سمندر کے اللہ نے ڈبویا. اور اس وقت کہا کہ میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے راستے ایمان. اب ایمان لاتا ہے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اس کے منہ کو کیچڑ سے باندھو اور کہا نجی بے بدن کا، تیرے بدن کو سنبھال لیں گے اور قیامت تک اس نشانی کو بنا کے رکھیں گے تاکہ لوگ اس کا جو ہے متنبع ہوتے رہے کہ نافرمانوں کا کیا ہوا. یہ آیت مکمل کر دیں. قل اللہ اسرع مکرا انا رسلنا یکتبون ما تمکرون. اللہ کے جو فرشتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، کوئی لفظ باہر نہیں نکلے گا. والذی یسیرکم فی البر والبحر. یہ منظر دیکھے کیسا ہے کہ کشتی چل رہی ہے، سوار اس میں بیٹھ رہے ہیں سمندر کے سینے. اذا کنتم فی الفلک، کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اور بڑے دھیمے طریقے سے وہ چل رہی ہے، ایسا ایسا سمندر کا سینہ چیر کے جا رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے وجرنا بہم میری طیبۃ. ابھی تو ہوا موافق ہے، بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. آپ سامنے منظر لائیں ذرا اس کو، بالکل ایک تصویر اللہ نے کھینچ کے رکھ دی. بل بڑے ہوئے اور خوش ہوتے ہیں. جا تمہاری آسف، ابھی منظر آہستہ آہستہ کشتی میں مزے لے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. اب وہ طوفان آ گیا، وکالت ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، کشتی ڈولنا شروع کرتی. اور کسی کا منہ اوپر کو ہے، کسی کا نیچے کو ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وجاءہم الموج من کل مکان. ہر طرف سے موجیں حملہ آور ہو گئی ہیں، ہر طرف سے موجیں حملہ آور ہو گئی ہیں. پھر کیا مکان بدل وہی کا ہے احاطہ کر لیا موجوں نے. تو کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس وقت خالص اپنے دین اللہ کے لیے پکارتے ہیں. پہلے کیا کر رہے تھے اور پھر موجے مار رہے تھے، اور جب وہ آگے موجے مخالف اور کشتی گر گئی اور پتہ لگ گیا کہ ہم ڈوبنے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے خالص پر اپنے اللہ کو پکارا. جیسے وہ مکے کے آئے تھے نہیں تین ہاتھی نیلا کے، تو جب آئے تھے ہاتھی تو انہوں نے کہا اپنے پتر سے کیا بات ہے کہ میرے تو اونٹ ہے، مجھے اونٹ دے. آپ کے کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح جو ہے آپ کے ماتھے میں تھا، تو آپ کو اس خبر نے اپنے قریب بٹھایا تھا، بلکہ وہ اٹھ کے قریب آ گیا تھا. اور جب آپ کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ آپ اپنے قوم کے بارے میں سوچیں گے اور بیت اللہ کے بارے میں کہیں گے، تو آپ کی تو ابتدائی بہت چھوٹی سی ہے کہ اٹھ دے دو. آپ نے کہا کہ بیت اللہ اللہ کا ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور آپ جانے. اور پھر سارے مشرک بچوں سب کو عورتوں کو پہاڑوں میں بھیج دیا، اور سارے مشرک پھر بیت اللہ کی کنڈی کو پکڑ کے کہنے لگے اللہ یہ تیرا گھر ہے، آج تو ہی اس کو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ حبل بھی ہے، لات بھی ہے، مناف بھی ہے، یہ بچا. ہاں اس وقت سب بھول گئے. صرف پھر اللہ نے کیا کیا کرنی ہے تیرے جارت سے جی. پھر اللہ نے اوپر سے پتھر برسا ہے، اور جس کو وہ کنکر لگتی تھی وہ پانی بن جاتا. آج بھی پتھر برس سکتے ہیں، وہی پتھر ہیں، وہی بیت اللہ ہے، وہی ہوائیں اور فضائیں ہیں، وہی اللہ زندہ اور جاوید ہے. لیکن ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. بھائیو اپنے ایمان کی فکر کریں، رات کو جاگیں تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے گریہ کریں، روئیں، اللہ کو لوٹائیں اللہ کے پاس یا اللہ میں معاف فرما دے اور ہمارا خاتمہ میری ایمان فرما دے. وجنحنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من مكان كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. مطلب تب تھا کہ آپ بچ گئے ہو تو پھر اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں. لیکن پھر جیسے مصیبت ڈالتی ہے، میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رات کی تنہائی کے اندر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر رونا دھونا ختم کر دیں. اور اس کے کرو رو، اس کے روز میں تیرا آئے نہ آئے تو وہ آئے نہ جو شکست تھا وہ اس میں عزیز اتنا رکھتا.
نگاہ آئینہ صاف. یہ دل جو ہے جب غمگین ہوتا ہے، جب روتا ہے اللہ کے آگے، تو اللہ کو بہت ہی یہ پسند آتا ہے. پھر اس کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے، اس کثافت اس سے نکل جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی و علی آلہ و صحبہ وسلم علیہ. اللہ اس قرآن کو پڑھنا قبول فرما. اللہ جو غلطی ہے، خطائیں ہیں، اللہ اس کو درگزر فرما.